ذل کرنا ہے۔ اپنے احباب کے ساتھ ایک علاقے سے دورہ کرتے ہوئے اس کا گزر ہوا۔ وزیر بھی ساتھ ہیں، مشیر بھی ساتھ ہیں، احباب بھی ساتھ ہیں۔ اپنے پورے لشکر کے ساتھ اپنے گھوڑوں کے اوپر یہ سوار ہے، جا رہا ہے۔ آگے ایک پہاڑی آ جاتی ہے، راستہ ادھر سے بھی بند ہے، ادھر سے بھی بند ہے۔ وہ پہاڑی کے درمیان سے گزرنا ہے، پہاڑی اندر سے بند ہے، یہ غار نما غار ہے، اس غار سے گزر کر دوسری سائڈ نکلنا ہے۔ اس کی مثال دوں، جس طرح بلوچستان کے اندر ایک مزار شریف ہے، جی اے شاہ نورانی غالباً، وہاں بھی اس طرح کا مزار ہے، راستہ ہے، لوگ غار کے اندر سے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، گزرتے ہیں۔ اب بادشاہ کا گزر ہوا۔ اب بادشاہ اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور جا رہا ہے، اور گھوڑے کے سموں کے اوپر نا کچھ پتھر لگ رہے ہیں۔ جو پتھر لگ رہے ہیں نا، تو بادشاہ نے اپنے وزیروں، مشیروں، احباب سے کہا کہ یہ جو جتنے بھی پتھر پڑے ہیں نا، جتنے ان کو اٹھا سکتے ہو ان کو اٹھا لو، تمہارا فائدہ ہے۔ اب لوگوں نے یہ خیال کیا پتھر ہیں، پتھروں کو کیا کریں گے، ایک ویسے تھکے ہوئے ہیں، سواری ویسے تھکے ہوئے ہیں، ہمارا بوجھ اٹھتا نہیں ہے، اب بادشاہ کا حکم آ گیا کہ ان کو اٹھانا ہے۔ اب کوئی ایسے فرمان بردار تھے کہ جنہوں نے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے، انہوں نے زینے بھر لی، اپنی جیبیں بھی بھر لی۔ کوئی ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف زینے بھری، جیبیں نہیں بھری، ہاتھ بھی خالی رہے۔ کوئی ایسے تھے کہ جنہوں نے تھوڑے سے اٹھا لیے بادشاہ کو دکھانے کے لیے بھی حکم جو آ گیا۔ کوئی ایسے تھے کہ زینے خالی رکھی، جیبوں کو بھر لیا۔ کوئی ایسے تھے دو چار پتھر اٹھا لیے، بادشاہ پوچھے تو دکھا تو سکتے ہیں یہ ہم نے اٹھائے ہیں۔ کوئی ایسے بھی بد نصیب تھے کہ جنہوں نے ایک پتھر بھی نہیں اٹھایا، بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، ایک پتھر بھی نہیں اٹھایا۔ اب غار لمبی تھی، گزرتے گزرتے کافی ٹائم لگ گیا۔ جب غار سے باہر آئے، سارے نکل آئے، پورا لشکر آ گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، جو پتھر تم نے اٹھائے ہیں ان کو دیکھو کیسے ہیں۔ جب وہ ان زینوں کو کھولا گیا، جیبوں سے نکالے گئے، ہاتھوں میں لیے گئے پتھر دیکھے گئے، تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے، پہاڑی پتھر نہیں تھے، یہ بہت قیمتی نایاب پتھر تھے، ایسے ہیرے تھے کہ ان کی عقلیں دنگ رہ گئی کہ اتنے قیمتی ہیرے اس جگہ پر کیسے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے بادشاہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جیبیں بھی بھر لی تھی اور زینے بھی بھر لی تھی، لیکن ہاتھوں کو خالی رکھا تھا، تمنا رونے لگے کاش کہ ہم ان ہاتھوں کے اندر بھی وہ دو چار پتھر لے کر آتے، تاکہ اتنے قیمتی پتھر میں ہمارے خزانہ میں اور اضافہ ہوتا۔ کوئی ایسے تھے کہ جو زینے تو بھر کے آئے لیکن جیبیں ہاتھ خالی رکھا ہے، وہ بھی روئے کاش کہ ہم جیبوں کو بھی خالی نہ رکھتے اور ہاتھوں کو بھی خالی نہ رکھتے، ہم اور زیادہ قیمتی پتھر لے کر آتے۔ اور وہ لوگ جو صرف جیب بھر کے آئے خالی اور زینوں کو خالی رکھا، وہ بھی روئے، چلائے، ہائے افسوس کہ ہم نے زینوں کو کیوں خالی رکھا، ہم بھی اٹھا لیتے۔ اور وہ لوگ تو اور بھی روئے جن کے پاس ایک دو پتھر تھے بادشاہ کو دکھانے کے لیے۔ سب سے زیادہ وہ لوگ روئے کہ جن کے پاس پتھر بھی نہیں تھا، ایک پتھر بھی اٹھانا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ وہ روئے کہ ہم نے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی کی اور مال اتنے قیمتی پتھروں سے بھی محروم ہو گئے۔ تو یہ مثال ہمارے بزرگ دیتے ہیں کہ جس طریقے سے جو لے کر آئے ان کی تمنا تھی، جب باہر جا کر دیکھا ان کے ثمرات، اس کا وزن اور اس کی قیمت دیکھی، تو تمنا کی کاش کہ ہم اور بھی اٹھا لاتے۔ فرما کہ یہی مثال قیامت کے دن مومن کی ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا وہ بندہ جس نے نمازیں ادا کی ہوں گی، تہجد پڑھا ہوگا اور نوافل ادا کیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، ساری باتیں کی ہوں گی، لیکن کچھ وقت انہوں نے گھریلو کام کے اندر، لین دین کے اندر گزارا ہوگا، جب اپنے اعمال کا
حساب کا، اپنے اعمال کا ثواب دیکھے گا، نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، تمنا کرے گا کاش کہ یہ جو میں نے وقت لین دین کے اندر سونے میں دیگر کام میں گزارا ہے، کاش کہ یہ بھی نہ گزارا ہوتا تو میرا درجہ کہاں بلند ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام کہاں پر ہوتا۔ اور وہ لوگ جو صرف 5 نمازوں پر اکتفا کرتے ہیں، جمعے پر اکتفا کرتے ہیں، عیدوں کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم نے بھی تہجد ادا کی ہوتی، کم از کم ان لوگوں کے برابر تو ہمارا مقام ہوتا جو تہجد گزارا ہے۔ اور وہ لوگ جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تمنا کریں گے کاش کہ ہم نے نماز ادا کی ہوتی، کاش کہ ہم نے عبادت کی ہوتی، ریاضتیں کی ہوتی ہیں، تاکہ ہمارا مقام بھی اتنا ہی بلند و بالا ہوتا۔ اور وہ لوگ جو صرف عیدوں پر اکتفا کرتے ہیں، وہ بھی روئیں گے، چلائیں گے کہ ایک عید پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر ہم عیدوں پڑھتے، نمازیں پڑھتے اور تہجد ادا کرتے تو ہمارا مقام کہاں پر ہوتا۔ اور وہ لوگ تو پھر پیٹیں گے نا، سینہ پاڑ پاڑ کے روئیں گے، چلائیں گے، کاش کہ ہم نے بھی رب کو راضی کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے بھی نماز ادا کی ہوتی، کاش کہ ہم نے بھی روزے رکھے ہوتے، کاش کہ ہم نے بھی تہجد پڑھی ہوتی۔ اور یہ لوگ روئیں گے، ان لوگوں کو دیکھیں گے یار یہ بھی ہمارے محلے دار، ہمارے ساتھ رہنے والے دوست احباب ہیں، ان کا مقام اللہ کی بالکل قریب ہے، پاس ہے، اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے، اور ہمارا مقام جہنمی کے اندر ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کاش کہ ہم نے 2 4 لمحات نکال لیے ہوتے، اللہ کے راضی کر لیا ہوتا۔ تو یہ آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، ہم اسے فائدہ اٹھائیں، اللہ نے زندگی عطا کی ہے، وقت عطا کیا ہے، اس کو لاجانی کاموں کے اندر صرف نہ کریں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں، اپنی عبادت کا ثواب دیکھیں تو ہمیں مایوسی نہ ہو، ہم سینہ نہ کوٹیں اور اپنے بالوں کو نہ نوچیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔